کوئی نئی حکومت آتی ہے ایک ہم جملہ یہ ضرور سنتے ہیں گردشی قرضے بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ، اتنے ارب کا گردشی قرضہ ہو گیا ہے، اور سبسڈیز آخر کب ختم ہوں گی اور کیا یہ ختم ہونی چاہیے اور ختم ہونے سے کیا امپیکٹ پڑے گا، کوئی ریلیف ملے گا عوام کو؟ جی بینش، میں ذرا تھوڑی سی خاقان نے جو بات کی تھی ایک دو اس پہ جملے کہہ دوں، اس کے ضرور بعد ضرور پھر سر، انرجی پہ آتے ہیں۔ ضرور سر۔ نمبر ون، آئی ایم ایف کی 3 بیسک پروپوزیشنز ہوتی ہیں۔ نمبر ون، وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائمری سرپلس کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو اخراجات ہیں سود کے علاوہ، وہ تقریباً سارے آپ نے اپنے ٹیکسز سے پورے کرنے ہیں۔ جی تو اگر ٹیکس ہے تو آپ اخراجات کر سکتے ہیں پرائمری سرپلس۔ دوسرا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے انٹرسٹ ریٹس کو پازیٹیو رکھنا ہے، انفلیشن سے تھوڑا سا اوپر رکھنا ہے۔ تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کرنا ہے، یعنی کہ ڈالر کی قیمت آپ نے فکس نہیں کرنی، جیسے ہماری ہر حکومت پہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ڈالر کو کسی طرح سستا کرنا شروع کریں آرٹیفیشل طریقے سے۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں کو کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت سی آپشنز ہیں۔ نمبر ون، آپ کے پاس پرائمری سرپلس کریٹ کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اخراجات کو کٹ کریں رادر دین ٹیکسز کے اوپر انحصار سارا کچھ کر دیں۔ سو آپ کی، میرا خیال ہے کہ ایکسپینڈیچرز میں، جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ 18th امینڈمنٹ کے تحت تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو 5-6 سے زیادہ محکمے نہیں ہیں۔ جی سو آپ 80 ممبر کی کیبنٹ نہیں بنا سکتے، 80 منسٹریز نہیں ہو سکتی، اتنے بالکل۔ ڈپارٹمنٹس نہیں ہو سکتے، ان کو آپ کو فارغ کرنا پڑے گا۔ اور آپ جب ایکسپینڈیچر کم کریں گے پھر آپ کو ٹیکسز کی طرف دیکھنا سلمان پڑے گا۔ صاحب سوری فار دا انٹرجیکشن، لیکن یہاں پر یہ بھی تو ایک ٹرینڈ ہے نا، وہ صدر صاحب بھی تنخواہ نہیں لے رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی تنخواہ نہیں لے رہے ہیں، منسٹرز وغیرہ کافی مطلب آبویسلی وہ ایلیٹ کلاس سے ہوتے ہیں موسٹلی، جو کہ ظاہر ہے جو الیکشن لڑ کے آتا ہے سر وہ تو غریب ہو ہی نہیں سکتا نا، میری تو سمپل ایک یہ فلاسفی ہے۔ نہیں، وہ تو سر تنخواہ نہ ہاں لیں، جی وہ جی بے جی شک تنخواہ لے لیں، لیکن یہ ہے کہ محکمے ختم کر دیں، اچھا کیونکہ محکموں میں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ سو یہ تو ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے ڈاؤن سائز کرنا ہے حکومت کو، اور سبسٹینشلی کرنا ہے، اور 18th امینڈمنٹ کے مطابق کرنا ہے۔ اور این ایف سی پہ جب وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو چینج کریں، تو آپ اس کو، پتہ ہے ہمیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس ہیں، تو ہمیں اپنے اخراجات جو فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے ان کو پرٹیکولرلی کم کرنا ہے، اور ان اخراجات کو صوبوں تک پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے تو یہ بہت بڑی ایک ٹرانسفارمیشن ہوگی اگر ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ ایکسچینج سر ریٹ کو اس کہتے کے ہیں، چانسز کیا ہیں؟ آپ کو لگتا ہے تیار ہو جائیں گے؟ بیکاز ڈیفینیٹلی آپ جیسے اگر لوگ ریکمنڈیشن دے رہے ہیں، ایڈوائز کر رہے ہیں، تو ڈو یو تھنک سو کہ جو لوگ اس ٹائم پہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی دماغ میں پلان ہوگا، دے ول بی گٹسی انف ٹو گو فار دس وٹ ایور یو آر سجیسٹنگ سر؟ ہاں یہ اس لیے ہے امپورٹنٹ کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر اس رٹ میں پھنسے رہیں گے، ہمیشہ کے لیے پھنسے رہیں گے۔ ٹیکس اینڈ سپینڈ کا جو ماڈل ہے وہ نہیں چلے گا، کیونکہ پاکستان یہ قوم ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے، اور ان کے اوپر آپ بے شک جتنا مرضی ٹیکس لگائیں، وہ ٹیکس جو ہے آپ کلیکٹ نہیں کر پائیں گے، کرپشن زیادہ سے زیادہ ہوگی، اور سب سے اس کا جو برا امپیکٹ ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بالکل ڈرائی اپ ہو جائے گی۔ انویسٹمنٹ، پاکستانی انٹرپرینیور انویسٹ نہیں کرے گا۔ سو اگر چوائس میرے پاس ہے کہ میں ٹیکس کلیکٹ کروں یا میں انویسٹمنٹ لے لوں، تو میری جو ہوگی ہمیشہ پریفرنس انویسٹمنٹ کے لیے ہوگی رادر دین ٹیکس۔ سو ٹیکس کو میں، اب مجھے جو نظر آ رہا ہے اس وقت، پورا موڈ جو حکومت میں نظر آ رہا ہے کہ ہاں جی ٹیکس لگائیں اور ٹیکس لگائیں، تو وہ کام نہیں کرے گا، وہ آپ کو نہیں، لیکن نقصان پہنچائے سلمان گا۔ شاہ صاحب ٹیکس کس پر لگائیں؟ اسی عوام پر جو کہ آلریڈی بار بار ٹیکس دے رہی ہے، کہ ٹیکس نیٹ کو بھی بڑھانے کے اوپر آپ کو لگتا ہے فوکس کریں گے؟ ان کا موڈ لگ رہا ہے؟ دیکھیں، ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے اور طریقے ہیں۔ یہاں پہ جو ٹیکس ہوتا ہے، وہ جو پہلے ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں انہی کے اوپر اور ٹیکس لگایا جاتا ہے، بس اور دیکھا نا۔ ٹیکس کی جو نیگیٹو امپلیکیشنز ہیں اکنامک گروتھ کے لیے وہ کوئی نہیں، اس کے اوپر کسی کا فوکس نہیں ہے۔ آل اور رائٹ گروتھ اگر آپ نے لینی ہے تو وہ انویسٹمنٹ سے ہی آئے گی، ٹیکس سے نہیں آئے گی۔ آل سو رائٹ یہ چوائس آپ کو کرنی پڑے گی، اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ دوسرے پوائنٹ جو میں کرنا چاہتا تھا وہ ہے ایکسچینج ریٹ کا۔ ایکسچینج ریٹ کو تو ابھی تک ہم نے مینیج کیا ہے، کیونکہ ہم نے امپورٹس کے اوپر خاصی ریسٹرکشنز رکھی ہوئی ہیں، اور جو فری ہوتی ہے ٹریڈنگ اپرچونٹیز وہ ہم نے نہیں جی کی ہوں۔ تو وہ بھی جب بھی اب آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ایک پھڈا پڑے گا ڈیفینیٹلی کہ آپ کی کتنی امپورٹس جو ہیں وہ لبرلائز ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، اور ان کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں۔
سو یہ مینیجڈ فلوٹ جو چل رہا ہے اس وقت ایکسچینج ریٹ کا وہ بھی ایک ٹینشن ضرور پروڈیوس کرے گا. اب تیسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی انرجی کی، انرجی اب ہم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں ایسے کہ جس میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، ڈالرز میں جکڑے ہوئے ہیں، چین کا پیسہ دینا ہے، دوسروں کا پیسہ دینا ہے، کیپیسٹی پیمنٹس ہمارے ہاتھ سے باہر نکلی ہوئی ہیں. تو اس کا سولوشن جو ہے یہ کوئی بہت آسان سولوشن نہیں ہے، اس میں بہت محنت کرنی پڑے گی، نیگوشیشنز کرنی پڑیں گی، اپنے جو پیمنٹ پیریڈز ہیں ان کو بڑھانا پڑے گا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک آپ کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ جو ہو چکا ہے وہ ایک سنک کاسٹ ہے، اس کو بھول جائیں اب اس کو کلیکٹ کرنے کی، اور نئی چیزیں جو ہیں وہ کمپٹیشن پہ چلائیں اور پاور مارکیٹ میں ایک پاور مارکیٹ بنائیں جس میں سے حکومت کو نکالیں. حکومت نے بیڑا غرق کر دیا ہے کیونکہ حکومت مینجمنٹ کرتی ہے بیوروکریسی سے، بیوروکریسی جو ہے وہ ٹرینڈ نہیں ہے یہ کام کرنے پہ. سو پاور مارکیٹ بنانے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو اکانومی ہے اس میں تقریباً 80% فٹ پرنٹ حکومت کا ہے، ہر چیز کو حکومت کنٹرول کرتی ہے. پرٹیکولرلی ایگریکلچر میں بھی دیکھیں، ایگریکلچر میں بھی گندم کو کم از کم 100% کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کی پرائس کو، اس کی اسٹوریج کو، اس کو قیمت پہ، اپنا فلور ملز کو کس قیمت پہ جائے گی، پھر کہتے ہیں اسمگلنگ روکنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو یہ حکومت نے ستیہ ناش کر دیا مارکیٹس کا پاکستان میں، تو حکومت کو مارکیٹ سے نکلنا پڑے گا. آئی تھنک یہ بہت بڑی ایک چیلنج ہوگا جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں یہ امیجنیشن نہیں ہے کہ یہ کام وہ کر سکیں. لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں کیونکہ وہ چھوٹی حکومت چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ٹیکس فضول کے ٹیکس نہیں دینا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹی حکومت ہو جس میں انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز ہوں. یہاں پہ انٹرپرینیورشپ بہت زیادہ ہے لیکن ہر موڑ پہ ان کو سوال کیا جاتا ہے، ان سے ان کو کورس کیا جاتا ہے اپنے پیسے دینے کے لیے اور وہ انویسٹ نہیں کرتے. سو انویسٹمنٹ کلائمیٹ آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. نہیں سجیشنز تو سر آپ نے بڑی زبردست دے دی ہیں، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ اب حکومت ان ساری سجیشنز کو مانتی بھی ہے کہ نہیں مانتی، ان کو کیا کیا سمجھ میں آتا ہے، کیا نہیں سمجھ میں آتا. بریک کے وجہ آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹل ویری مچ ان ڈسکشن ود ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب اینڈ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. خاقان صاحب اگین کمنگ ٹو یو، 3-4 اگر آپ موٹی موٹی باتیں عام زبان میں لوگوں کو بھی سمجھا دیں، اینڈ مجھے نہیں پتا کہ آپ ڈائریکٹلی اورنگزیب صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ نہیں ہیں، کیا پتہ اسی پلیٹ فارم کے تھرو گورنمنٹ کو بھی کچھ آئیڈیاز مل جائیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں 3-4 موٹی موٹی جو جنگی بنیادوں پر کرنی ہے، کہ بھائی مطلب کہ کل پرسوں یہ کرنا ہے، 1 مہینے کے بعد یہ کرنا ہے، 10 دنوں کے اندر یہ کرنا ہے، سم تھنگ لائک دیٹ، کہ جس سے ایٹ لیسٹ ایک روڈ میپ ہمیں مل جائے کہ ہم معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے صحیح ٹریک پر ہیں. دیکھیے بینش، اس وقت تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے مائنڈ میں پریپیئر کریں کہ آئی ایم ایف سے کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں. بیکاز جو بھی کنٹریز بہت سوچ کر جاتی ہیں آئی ایم ایف سے گفتگو کرنے، دے ڈو بیٹر. اور میں کنٹری اتھارٹیز کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اپنا ریفارم پلان سوچ لیجئے کہ آپ میجر ایریاز میں کیا کرنا چاہتے ہیں. اس سے پھر اسٹرکچرل بینچ مارکس بھی ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں، انڈیکیٹو ٹارگیٹس بھی بنائے جا سکتے ہیں، یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. سو سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ وہ یہ سوچ لیں کہ ہاؤ وڈ دے وانٹ ٹو موو فارورڈ ود دی آئی ایم ایف، اور اس پہ ایک خاکہ اپنے دماغ میں اور اس کے پروونسز سے بھی جسٹ رن اٹ بائی دیم، رن اٹ بائی اے فیو پالیسی میکرز. ہم نے 13-16 کا جب پروگرام کیا تھا تو دیٹس ہاؤ وی یوز ٹو ڈو اٹ، اینڈ دیٹ از دی اونلی ٹائم آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے کبھی بھی اپنی انگیجمنٹ کو کمپلیٹ کیا. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ گوئنگ ٹو دی آئی ایم ایف از ون تھنگ، سیئنگ کہ ہم 24ویں بار جا رہے ہیں، بٹ کمپلیشنز ایک ہی ہیں اس میں سے. سو اٹس اے ویری ٹف ورک دیئر آلسو. دوسری بات یہ کہ ان کے پاس جانے سے پہلے دوسرا یہ سوچیں کہ آپ اپنے بجٹنگ پروسیس میں کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ بجٹ جو ہے ڈیفائن کر دے گا اگلے 4 سال. اگر تو اس بجٹ میں آپ یہ نوٹ کر لیجئے گا، ایکسپینڈیچر کے کی ریفارمز جو ہیں وہ دکھائی دینے چاہیے، پینشن ریفارمز جو ہے وہ دکھائی دینا چاہیے. اس میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی کہ جو اس وقت بوجھ ہے اس کا. میں نے 250 ارب پہ پاکستان میں جب میں اس ٹیبل پر موجود تھا جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ بہت بڑی لگتی ہے 250 ارب، یہ بڑھ کے 500-600 ہو جائے گا. آج وہ 803 ارب روپیہ ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ دس ول گو بزرک.
سو اس کو آج سنبھالنے کے لیے یہ ہمیں دکھائی دینا چاہیے. سو اوور آل میں بہت سے ایکسپینڈیچر ریفارمز رکھ سکتا ہوں. سو بجٹ میں یہ دکھائی دیں گے, IMF کو بھی کمفرٹ ملے گا اور دنیا کو سگنل جائے گا کہ یو آر سیریس اباؤٹ یور سیلف.